نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 196. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. کل کے سبق کے آخری حصے میں ہم نے حج کے متعلق جو شریعت کے احکامات ہیں، اس کی فرضیت، اس کی قسمیں، اس کا طریقہ، اس سے ملنے والی تربیت اور سارے مناسک حج پر مختصر خلاصہ بیان کیا تھا تاکہ ہمارے لیے ان آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے. یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے اتمو، تم تمام کرو. فعل امر ہے، تم تمام کرو، اور میم کی شد تمام کرنے کا لزوم ظاہر کر رہی ہے. اہتمام اور لزوم سے، باریکی سے، کمپلیشن سے، پرفیکشن سے، پرسیژن سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا اہتمام لازم رکھ کے اپنے حج اور عمرے کو مکمل اور تمام کرو. تو یہ حکم دیا جا رہا ہے حج کے حوالے اور عمرے کے حوالے سے. اگر صرف حج کرنا ہے تو بھی اس کو اچھی طرح سے اہتمام کے ساتھ مکمل کرو، اور حج اور عمرہ حج قران یا حج تمتع کی شکل میں ادا کرنا ہے تو بھی پورے اہتمام، لزوم اور باریکی سے اس کے فرائض اور مناسک کو پورے خشوع خضوع اور تقوی کے ساتھ ان کو تمام کرو. اور پھر کس کے لیے کرو؟ للہ، اللہ کے لیے. یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ حج کے مناسک اور حج کے احکامات دینے سے پہلے حج کے پیچھے جو نیت، جو ارادہ، جو مقصد، جو غرض اور غایت ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو لہٰذا حج کے احکامات دینے سے پہلے سب سے پہلے یہ بات ہائی لائٹ کر دی گئی کہ یہ حج جو ایک بہت بڑی جسمانی، مالی، روحانی عبادت ہے، اس کو خالصتاً للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے کرو. اس میں کوئی اپنی ناموری، کوئی شہرت، کوئی اپنی نیکی، کوئی اپنے مال کا ریا اور دکھاوا بھی مقصد نہ ہو، اور کوئی دنیاوی فائدہ، غرض یا منفعت حاصل کرنا بھی تمہارے پیش نظر نہ ہو. تو گویا حج کا حکم دیتے ہوئے ابتدا میں لزوم اور اہتمام بھی سمجھا دیا گیا، اور ساتھ اخلاص اور خالصتاً اللہ کے لیے کرنے کا طریقہ، نیت بھی سکھا دی گئی. اس کے برخلاف اگر آج ہم حج اور عمرے کے طریقے آج کے معاشرے کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ ریا، دکھاوا اور دنیا داری کا تصور باقی چیزوں کی طرح حج میں بھی نظر آتا ہے. حج کر کے آنے کے بعد لوگ کلیئرلی مبارک دینے والوں اور ملاقات کے لیے آنے والوں کو بہت زیادہ اسپیل آؤٹ کر کے بار بار بتاتے ہیں کہ ہم نے حج یا عمرہ کس گروپ کے ساتھ کیا. یہ بھی ایک سٹیٹس سمبل ہے نا، فلاں والوں کے ساتھ کیا، اور کتنا پیکج ہوتا ہے ان کا، تاکہ اس کے ذریعے اپنے مال، اپنے صاحب
حیثیت ہونا اور اپنے سٹیٹس کا اظہار ہو چکے. جس گروپ کے ساتھ گئے, جس بلڈنگ میں قیام کیا, مکہ ٹاور میں رہے تھے ہاں یا کلاک ٹاور میں رہے تھے, بس ہماری رہائش گاہ تو بالکل سامنے تھی. تو یہ کیا ہے, حج کر کے بھی آ گئے, لیکن اس حج کرنے کے بعد وہ ریا, دکھاوے, نمود و نمائش کی خواہش جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اور پھر کئی دفعہ صرف یہ نہیں, حج کرنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوا لینا. میں تو کئی دفعہ حیرت سے یہ بات کرتی ہوں, آپ نے کبھی کسی کے نام کے ساتھ نمازی دیکھا کہ کسی نے اپنے نام کے ساتھ لکھا اور نمازی فلاں فلاں, یا لوگ کسی کو یہ کہنے لگے نمازی فلاں فلاں. کہنے والے بھی دوسروں کو حاجی کہہ دیتے ہیں اور کہلانے والے بھی اپنے آپ کو حاجی کہلوانے لگتے ہیں. اور پھر صرف یہاں تک معاملہ کہاں رکتا ہے, 2 حج کرنے والا بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی دکان کے باہر جب الحاج فلاں فلاں لکھواتا ہے, اس غرض سے اور اس نیت سے کہ جب میرے نام کے ساتھ 2 حج کرنے کا ایک مہر اور ایک لیبل ہوگا تو شاید میری صداقت, میری امانت, میری سچائی کے اوپر ایک لیبل ہوگا اور میری کاروبار, میری دکان جو ہے اس میں بڑھوتی ہوگی. یہ مقصد کیا تھا, اپنے نام کے ساتھ اس حج کا لیبل لگانے کے پیچھے اگر مقصد اور نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میرے بزنس میں بڑھوتی ہو, میری ریلائبلٹی اور میرا اعتماد بڑھے, میری ساکھ بڑھے اور میرا کاروبار بڑھے, تو یہ حج پھر للہیت کے ساتھ نہیں ہے, یہ اپنے کاروبار کی بڑھوتی کی نیت سے. آپ کو معلوم ہے نا کہ حدیث کے الفاظ میں آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا, دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ کیا میں تمہیں بتا دوں؟ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا دکھاوے کی, ریا کی نماز, شرک اکبر, دکھاوا, یہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے دکھاوے کی نماز. پوچھنے پر بتایا گیا کہ دکھاوے کی نماز کیا ہے, کہ کوئی شخص اپنا رکوع اور اپنا سجدہ محض اس لیے لمبا کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں, اس لیے لمبا رکوع اور اس لیے لمبا سجدہ اور اس لیے لمبا قیام کہ لوگ کہیں کیا خوبصورت نماز ہے, کتنا عبادت گزار ہے. یہ دکھاوے کی نماز, آپ نے فرمایا دکھاوے کی نماز شرک ہے, دکھاوے کا صدقہ شرک ہے. تو لہٰذا وہ عبادات, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج کی عبادات میں بھی اگر پیچھے غرض, غایت, مقصد, نیت, ارادہ دکھاوے کی ہوئی, نمود و نمائش کی ہوئی, اپنے سٹیٹس, اپنے مال کی ایگزیبیشن بھی ہوئی, اور پھر یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا کوئی مقصد ہوا, تو پھر یہ للہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام عبادات میں للہیت عطا فرما. اللہ للہ فی اللہ عمل کرنا, اخلاص کے ساتھ, عباد اللہ المخلصین کی صفات کے ساتھ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. آگے اللہ نے ایک تصور سمجھا دیا اس شخص کے لیے جو احرام پہننے کے بعد اپنا عمرہ یا حج پورا نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے. اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اگر تم روک دیے گئے ہو, چاہے کسی بیماری کی وجہ سے, کسی معذوری کی وجہ سے, کسی گورنمنٹ پالیسی کی وجہ سے, کوئی پاسپورٹ, کوئی ویزا, کوئی فلائٹ کا کینسل ہونا, کوئی گورنمنٹ پالیسیز, کسی بھی وجہ سے اگر ایک شخص احرام پہن کر عمرہ یا حج کی نیت کرنے کے باوجود آگے پروسیڈ نہیں کر سکتا اور اپنا عمرہ یا حج مکمل نہیں کر سکتا, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ وہیں رک کے اپنا احرام اتارے گا اور اپنی نارمل زندگی کیری آن کرے گا؟ نہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, احرام کوئی عام لباس نہیں ہے. دوسری بات, احرام پہنا بھی کسی عام لباس کی طرح نہیں گیا تھا, نہ یہ لباس عام ہے, مخصوص لباس ہے, اور نہ یہ پہنا کسی عام لباس کی طرح گیا تھا, ایک پروٹوکول سے پہنا گیا تھا.
ایک مخصوص پروٹوکول اپنائی گئی تھی اس کو پہننے سے پہلے. کل میں نے احرام پہننے کا طریقہ بتایا تھا نا. تو جب یہ لباس عام نہیں مخصوص ہے, جب اس کے پہننے کی ایک خاص پروٹوکول ہے, تو اس کو اتارا بھی ایک پروٹوکول سے جائے گا. اس کو رکنے کے بعد یا عمرہ اور حج سے روکے جانے کے بعد اتار کے رکھ نہیں دیا جائے گا اور کہیں گے کہ اب ہمارا احرام اتر گیا اور احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں. نہیں, کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے کہ اگر تم کہیں گھر جاؤ تو کیا کرو. نمبر 1, جو قربانی میسر آئے اسے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنے ذبح یا قربان ہونے کی جگہ محلہ ہو, اس کے حلال ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جائے. تو گویا احرام کو اتارنے کے بغیر عمرہ یا حج کیے احرام کو اتارنے کے 2 طریقے بتائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے قربانی. قربانی ایک جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کیا جائے گا اور محلہ اس کے حلال ہونے کی جگہ حرم کی حدود ہے. تو گویا وہ احرام والا شخص ایک جانور حرم کی حدود میں قربانی دے گا اور جب قربانی ہو جائے گی تو پھر حلق یا قصر, سروں کا مونڈنا یا بالوں کا کتروانا, یہ 2 عمل کرنے کے بعد وہ احرام اتارے گا. ظاہر ہے یہ بھی عمرے کے مناسک ہیں اور یہ بھی عمرے کے لیے لازم ہے. اگر اسے طواف سے, مقام ابراہیم کے نوافل سے اور آب زمزم سے اور سعی, ان 4 مناسک سے اگر وہ محروم ہو گیا ہے تو پھر آخری 2 وہ کرے گا, قربانی بھی کرے گا اور حلق اور قصر بھی کرے گا. تو لہٰذا جو دور رہ کر رکاوٹ کی حالت میں وہ قربانی دے سکتا ہے وہ قربانی پہلے دے گا اور قربانی کے بعد حلق یا قصر کرے گا. تو اس پروٹوکول سے اس کو اپنا احرام اتارنے کی اجازت ہوگی. اور اس طرح اگر احرام اترے گا تو پھر احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ بات پلے سے باندھ لیجیے اور لوگوں کو بھی سمجھایا کریں کہ اگر کسی نے اس 2 شرائط کے تکمیل کے بغیر احرام اتار دیا تو احرام تو اتر جائے گا لیکن احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوگی. وہ ساری پابندیاں جو اس احرام والے شخص پر احرام پہننے کے بعد تھیں, اگر اس پروٹوکول سے احرام نہیں اترا تو وہ پابندیاں جاری رہے گی. وہ ڈریس شاید اس کے جسم سے اتر جائے گا لیکن پابندیوں کی لیمیٹیشن ختم نہیں ہوگی. کوئی ازواجی تعلق اس کے لیے حرام رہے گا, خوشبو, بال توڑنا, وہ ساری پابندیاں اس کے لیے ویسے ہی رکھیں گی. تو اس لیے یہ بات سمجھنا اور لوگوں کو بتانا بھی شرعی حوالے سے ضروری ہے. پھر آگے ایک اور جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اس کے لیے حل بتایا جا رہا ہے. مگر جو شخص مریض ہو, جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے, تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. یعنی اگر سر میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے سر منڈوانا ضروری ہو گیا. اصل میں یہ آیات حیات طیبہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ایک ساتھی حضرت کعب بن عجرہ, ان کے سر میں جوئیں تھیں, احرام کی حالت میں تھے, ان کے سر میں بہت زیادہ جوئیں تھیں. اس حالت تک کیفیت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوئے تو وہ جوئیں ان کی پیشانی, ان کے ماتھے پہ چل کے آ رہی تھی. اب اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ وہ احرام کے حالت میں تھے اور قربانی نہیں دی گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ کو اس آیت کے نزول کے حوالے سے سر منڈوانے کا حکم دیا اور ساتھ فدیہ تجویز کر دیا گیا. تو ہمارا دین پریکٹیکل ہے, اس کے لیے مختلف شکلوں میں کفارے اور فدیے مختلف حالتوں کے لیے بتائے گئے. اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے. یہ کون سے 2 قسم کے حج ہیں کہ حج سے پہلے عمرہ ہوتا ہے؟ 2 قسمیں, حج تمتع
جس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں اور دوسرا احرام پہن کر پھر حج کرتے ہیں. اور دوسرا کون سا حج ہے؟ حج قران، جس میں ایک ہی عمرہ، ایک ہی احرام میقات سے پہلے پہنتے ہیں، اسی سے پہلے عمرہ، اور پھر وہی احرام پہنے ہوئے ہی حج کے مناسک ادا کرتے ہیں. تو اللہ اب ایک خاص حالت بتا رہے ہیں کہ جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو وہ کیا کرے؟ حج تمتع والا، حج قران والا، وہ حسب مقدور قربانی دے. یہاں سے ہر حاجی کے لیے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے، ہر ایک کے لیے قربانی دینا حکم خداوندی اور فرض ہے. یہ حاجی کے مناسک حج میں سے ہے. اور یہ قربانی ایک مینڈھا بھی ہو سکتا ہے اور اونٹ بھی ہو سکتے ہیں، بڑے جانور بھی ہو سکتے ہیں اور مینڈھا بھی ہو سکتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں آپ کی سنت دیکھی جائے تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے. ان میں سے 67 اونٹ آپ نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے اور 33 اونٹ آپ نے کسی ساتھیوں سے ذبح کروائے اور اس میں بھی آپ نے معاونت کی. اسی لیے جو 10 ذی الحج کا دن ہے، چونکہ عرب زیادہ اونٹ قربان کرتے تھے اور اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے، تو 10 ذی الحج کو اونٹوں کی قربانی کی مناسبت سے یوم النحر کہہ کر پکارا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا حج قران اور حج تمتع والا شخص وہ اپنی طاقت، اپنی مالی استطاعت کے مطابق قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو، میں پھر کہوں گی دین بہت پریکٹیکل ہے، بے جا کی سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین اللہ قرآن میں فرماتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنا رش، اتنا ہنگامہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مالی استطاعت بھی رکھتا ہے، اس کو قربانی ملتی ہی نہیں ہے، جانور میسر ہی نہیں ہے، قربانی کروا ہی نہیں سکتا حالانکہ مالدار ہے. اور یہاں آن دا ادر ہینڈ ایک شخص ہے جس پہ مالی استطاعت ہی نہیں. بذات خود حج اتنا مہنگا اور اتنا خرچہ ہو گیا، اب اس کی جیب خالی ہے، اس دن وہ قربانی کے پیسے نہیں بچے اس کے پاس. یا کوئی مالدار ہے اور اس کی جیب کٹ گئی ہے، اس کے پاس پیسے تو تھے لیکن اب نہیں رہے. تو ہر حالت کو شریعت کیٹر کرتا ہے. اور دین ایسا مشقت والا دین نہیں ہے کہ بس کہہ دیا گیا قربانی کرنی ہے. بھائی کوئی نہیں دے سکتا، کسی کے حالات نہیں بنتے، کسی کے حالات نہیں بنتے، کسی کی مالی استطاعت نہیں بنتی، تو الٹرنیٹیو بتایا جی. حج تمتع، حج قران میں قربانی تو واجب ہے، لیکن اگر قربانی میسر نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر الٹرنیٹیو 10 روزے رکھنے ہیں. ان 10 میں کیا ہے؟ 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کے، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. تو گویا قربانی کا الٹرنیٹیو پھر کیا ہے؟ جو مال خرچ نہیں کر سکتا پھر وہ روزے رکھ لے. 10 روزے ہیں، ان میں 3 حج کے دنوں میں. حج کے دن کون سے ہیں جس میں یہ روزے رکھے جائیں گے؟ 11، 12، 13. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ قربانی 10 کو دی جاتی ہے، 10 سے پہلے 8، 9، 10 تک تو اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے وہ قربانی، اس کا خیال ہو میں قربانی دے سکتا ہوں لیکن نہ دے سکے. اس لیے 8، 9، 10 اس میں یہ روزے نہیں رکھے جائیں گے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 8، 9، 10 یہ انتہائی مشقت کے دن ہیں، بڑے ہیکٹک دن ہیں. ایک جگہ پہنچ رہے ہیں، پھر وہاں سے چل کے کہیں اور جا رہے ہیں، پھر آگے پہنچ رہے ہیں. تو یہ تینوں دن جسمانی لحاظ سے تھکاوٹ اور مشقت کے دن ہے، فزیکل ایکسرشن کے دن ہے. تو اس میں روزے کا تصور نہیں ہے. اور مور اوور 10 کو جب اسے پتہ چلے گا کہ میں قربانی نہیں دے سکتا تو اگلے 3 دنوں میں وہ حاجی جس نے قربانی نہیں دی وہ 11، 12، 13 یعنی ایام تشریق کے روزے رکھے گا اور باقی 7 جو ہیں وہ اپنے گھر آ کے ادا کرے گا.
اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، کل ہی حرمتوں والے مہینے کی بات ہوئی تھی، رجب عمرے کا مہینہ، ذی قعد، ذی الحج اور محرم، یہ حج کے 3 مہینے ہیں۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے۔ یہاں سے آگے احرام کی پابندیاں جو قرآن نے بتائی ہیں اس کا بیان ہے۔ کیا ہے کہ جو فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ فِي الْحَجِّ فِيهِنَّ الْحَجَّ، ان 3 مہینوں میں جو حج کا ارادہ کرتا ہے کیا کرے؟ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ رفث میاں بیوی کا تعلق، فزیکل ریلیشن شپ، ازواجی تعلق، کوئی رفث نہیں ہوگا۔ ولا فسوقہ، اللہ کی کوئی فسق نافرمانی، اللہ کی سرکشی، اللہ کے حدود سے ایکسیڈ کرنا یا ٹرانسگریشن نہیں ہوگی۔ ولا جدالہ، اور لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ یہ 3 لا اللہ نے احرام کی حالت کے لیے قرآن میں بتائے۔ اس کے علاوہ ہمیں حدیث سے وضاحت ملتی ہے کہ احرام کی حالت میں جہاں رفث یا ازواجی تعلق منع ہے، لڑائی جھگڑا اور فسق منع ہے، وہاں پر ہر قسم کی خوشبو کا استعمال بھی منع ہے۔ صابن، تیل، لوشن، باڈی واش، کسی شکل میں خوشبو استعمال نہیں ہوگی۔ جو بغیر پرفیوم کے سوپس ہیں اور بغیر اوڈر کے جو لوشنز اور تیل وغیرہ ہیں وہ حاجی اس کا استعمال کریں گے اگر اس کی ضرورت ہو۔ اسی طرح بالوں کا توڑنا، نوچنا، اکھاڑنا، کاٹنا یہ بھی منع ہے۔ کسی شکل میں بالوں کو کاٹنا، نوچنا، اکھاڑنا وغیرہ جسم کے کسی بھی حصے سے منع ہے۔ ناخنوں کا کاٹنا، تراشنا کسی بھی شکل میں یہ بھی منع ہے۔ اور کسی ذی روح لیونگ چیز کو، مکھی ہے، مچھر ہے، ذی روح لیونگ چیز کو بھی مارنا منع ہے۔ تو یہ کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ اور جیسے نکاح اور نکاح کے ساتھ جتنے ریلیٹڈ معاملات، نکاح اور نکاح کے ساتھ منسوب چیزیں، نکاح کا پیغام بھی نہیں دیا جائے گا، نکاح کا پیغام قبول بھی نہیں کیا جائے گا، اور پھر نکاح کے ساتھ ایسوسیٹڈ ازواجی تعلقات، کسی قسم کی فزیکل ریلیشن شپ جو ہے اس کا تصور بھی احرام کی حالت میں منع ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پابندیاں ہیں احرام کی، یہ لمیٹیشنز ہیں احرام کی۔ احرام کے اندر قرآن اور حدیث سے مل کے ہمیں ان پابندیوں کا پورا تعارف کروایا گیا۔ اور پھر جو کوئی نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ۔ یہاں سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ نے حج میں خود ساختہ طور پر کچھ تبدیلیاں کر لی تھی ان کی نفی کر کے صحیح طریقہ بتایا گیا۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ کا دین ابراہیمی تھا، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی دین پر کہتے تھے نا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید پرست تھے اور توحید کا تعارف کرواتے تھے، اس دین کو انہوں نے بہت حد تک بدل رکھا تھا، یہاں تک کہ مسلماً حنیفاً وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ان کے پیروکار جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں، 360 بت انہوں نے حرم میں آباد کر رکھے تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے مناسک حج میں بھی بہت تبدیلیاں کر رکھی تھی۔ ایک تبدیلی کا ذکر ہم نے کل کے سبق میں دیکھا، وہ کیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی شخص احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ایک بہت افضل عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو اپنے گھر جانا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ احرام کی حالت میں اپنے گھر کے آگے والے دروازوں میں داخل ہونے کی بجائے وہ پچھواڑے سے آتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، کیا کرو؟ فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں اپنے فرنٹ ڈور سے آیا کرو، چھپ چھپا کے پچھواڑے سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے اللہ کا تقویٰ کیا کرو، اللہ سے ڈر کے معاملہ کرو۔ تو لہٰذا وہ جو ان کی غلط روی تھی کہ گھروں میں احرام میں داخل ہونا منع ہے، اس کی نفی کی گئی۔ اب دوسرا تصور،
وہ یہ سمجھتے تھے اور کہتے بھی یہی تھے کہ ہم جب حج یا عمرے کا ارادہ کر لیتے ہیں، ہم جب احرام پہن لیتے ہیں تو ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، ہمارا تو میزبان اللہ بن جاتا ہے جو ہمیں اپنے گھر کی مہمان نوازی نواز رہا ہوتا ہے۔ تو بس جب اللہ ہمارا میزبان ہے تو پھر اس پر توکل اور اس پر ریلائنس کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ کچھ نہ لے کر چلیں، کہ اتنا بڑا رب، خالق مالک رازق رب ہمارا مہمان ہے اور ہماری مہمان نوازی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ساتھ اپنا سامان اور اپنا زاد راہ لے کر جائیں، یہ تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے اس میزبان کی۔ تو لہٰذا کیا کرتے تھے، اپنے گھروں سے احرام پہن کر کوئی اپنی ضروریات زندگی، کوئی اپنی نیسیسٹیز آف لائف، کوئی کموڈٹی ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے کہ ہمیں تو اللہ پہ توکل ہے، اللہ خود ہی ہماری مہمان نوازی کرے گا۔ اور اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا تھا، ارے ضروریات زندگی تو انسان کے ساتھ لگی ہیں نا۔ توکل کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے کپڑے اور کھانا اور اس ضرورت کی چیزیں اتارے گا۔ اب وہاں جاتے تھے، سامان اور زاد راہ لے کے نہیں گئے ہوتے تھے، ضرورتیں ان کے ساتھ تھی، پھر وہاں جا کے فقیر بن جاتے تھے اور پھر وہاں پہ سوال کرتے تھے، وہاں پہ مانگنے لگتے تھے۔ تو اللہ نے نفی کر دی، کیا کیا کرو، وَتَزَوَّدُوا، جو ضروریات زندگی ہیں، جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ اور ویسے بہترین زاد راہ کون سا ہے، تقویٰ لے کر جاؤ۔ یہ بات میں بارہا بتا اور سمجھا چکی ہوں کہ یہ جو تمام عبادات ہیں نا، ان تمام عبادات کی تربیت اور ان کی ٹریننگ کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے تھے، کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ روزوں کی فرضیت کا حکم بھی تقویٰ کا حصول تھا، اور حج کا حکم بھی کیا ہے، تقویٰ ہی کا حصول ہے۔ تو دوسری ان کی غلط روی کو نگیٹ کیا گیا اور صحیح طریقہ سمجھا دیا گیا، سامان لے کر جاؤ اور بہترین چیز جو اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور وہاں سے لاؤ گے وہ تقویٰ ہے۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اگلی غلط روی، اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ رب کا فضل تلاش کرنے کا مطلب ہے کاروبار کرنا، کوئی اپنی روٹی روزی کمانے کا، ارننگ کا کوئی طریقہ اختیار کرنا۔ یہ مشرکین مکہ کی تیسری غلط روی تھی۔ یہ کہتے تھے کہ حج تو ایک عبادت ہے، اور اگر ہم حج کرنے کے لیے احرام پہن کر نکلتے ہیں اور مناسک حج پورے کرتے ہیں تو پھر یہ تو خالصتاً دنیا داری ہوگی کہ اگر ہم حج کے دوران کاروبار بھی کرنے لگے، ہم کوئی تجارت یا کاروبار اگر احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں کریں گے تو یہ دینداری کے خلاف ہے اور یہ خالصتاً دنیاوی کام ہے۔ ہم دین کی عبادت کے لیے اور دینی فریضے کے لیے نکلے ہیں تو بس ہم دینی کام ہی کریں گے، ہم دنیاوی دھندے اور کاروبار کے اندر نہیں الجھیں گے۔ اللہ نے اس کی نفی کر دی، اللہ نے اس کو نگیٹ کر دیا۔ ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے۔ ابھی آگے جا کے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حج کی اجتماعیت کا ایک مقصد اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو تجارت کا بہترین موقع مل رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حج کے دنوں میں تجارت، کاروبار، بزنس یا ٹریڈ اگر سائیڈ بائی سائیڈ کر لیا جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اس سے مسلمانوں کے انٹرنیشنل اور بین الاقوامی تجارتوں کو، ایکسپورٹ کو، امپورٹ کو بھی چار چاند لگنے کا امکان ہے۔ تو یہ غلط روی بھی نگیٹ کر دی گئی۔ اگلی بات، پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام، مشعر الحرام کا دوسرا نام کیا ہے، مزدلفہ۔ مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے۔ یہ کیا تھا، مشرکین مکہ، خاص طور پہ قریش مکہ،
یہ اپنے تکبر میں آ کے ایک غلط کام کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ہم قریش مکہ ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم حرم کے مجاور ہیں، ہم حاجیوں کے خادم ہیں، اور اپنے آپ کو اپنے تفاخر میں آ کے کہتے تھے کہ ہم تو حمص ہیں اور ہم مجاور اور متولی اور خادم ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے حج میں. چونکہ ہم مجاور اور خادم ہیں تو اس لیے ہم اپنے حج میں بھی حرم کی حدود کے اندر ہی رہیں گے. اور یہ جو مزدلفہ کا میدان ہے نا، مشعر الحرام یا مزدلفہ، یہ حرم کی حدود سے باہر ہے. تو لہٰذا یہ قریش مکہ اپنے تکبر اور تفاخر میں آ کر کیا کہتے تھے کہ باقی حاجی تو مشعر الحرام میں جائیں گے لیکن ہم مشعر الحرام میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ حدود حرم سے باہر ہے. تو اللہ نے ان کے اس غلط رویے کی بھی نفی کی. کیوں؟ کیونکہ مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا، 9 ذی الحج یوم عرفہ کی رات کا قیام، یہ مناسک حج میں سے ہے. تو اگر کوئی یہ فریضہ ادا نہیں کرتا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا. تو اللہ نے قریش مکہ کی تفاخر میں آئی ہوئی غلط روی کا انکار کیا اور اللہ نے فرمایا کہ تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں. منا کہاں سے لوگ پلٹتے ہیں؟ مزدلفہ سے لوگ منا واپس آتے ہیں نا. تو اللہ نے کہا پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی جو پچھلے سالوں میں تم اپنے سیلف کریٹڈ تکبر میں آ کر مزدلفہ میں نہیں جاتے تھے اور اپنے حج کے اس مناسک میں سے ایک مناسک کی کمی کرتے تھے تو اللہ سے بخشش طلب کرو، اور آگے سے عرفات سے جو لوگ مزدلفہ اور مزدلفہ سے لوگ واپس منا آتے ہیں تم بھی مزدلفہ ہی سے منا واپس آیا کرو. اب اس کے بعد مشرکین مکہ کی ایک اور غلط روی. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، حج کے ارکان کب مکمل ہو جاتے ہیں؟ 10 ذی الحج. یوم النحر میں جب رمی بھی ہو جاتی ہے، قربانی بھی ہو جاتی ہے، حلق، قصر، طواف زیارہ، سعی، سب کچھ ہو جاتا ہے، احرام بھی اتر جاتا ہے، میل کچیل بھی اتر جاتی ہے، احرام کی پابندیاں بھی ختم ہوتی ہے، تو مناسک حج پورے. اب ایام تشریق 11، 12، 13، یہ 3 ذی الحج کی تاریخیں، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ایام تشریق میں مشرکین مکہ کا ایک اور غلط طریقہ تھا. یہ منا میں جب بیٹھتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ شعر و شاعری تو ادب کی عربوں میں ویسے ہی بہت رائج تھی. یہ ان دنوں میں بیٹھتے تھے اور اپنے آباء و اجداد، اپنے انسیسٹرز، مختلف قبیلے تھے نا، مختلف قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے قبیلے کے آباء و اجداد کے فخر، ان کی بہادری، ان کی جرتوں کے قصے شاعرانہ انداز میں گاتے رہتے تھے اور بس یوں ہی وہ 2-3 دن گزارتے تھے. تو اللہ نے اس کی نفی کر دی. اللہ نے کہا کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو. کیسے؟ كَذِكْرِ آبَاءَكُمْ، کہ جیسے پہلے تم ایام تشریق میں بیٹھ کے اپنے باپ دادا، اپنے آباء و اجداد، اپنے انسیسٹرز کے تفاخر کے شعر و شاعری کی محفلیں برپا کر کے ان کے ذکر کرتے تھے نا اور ان کی تعریفوں کے گن گاتے تھے. اب باپ دادا کی تعریفوں کی بجائے کس کی تسبیح کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی پاکی، بزرگی، بڑائی بیان کرو. تو گویا ایام تشریق میں 11، 12، 13 میں منا میں قیام ہے، اور منا کے قیام کے دوران کثرت سے ذکر. وہ ذکر چاہے نماز، قرآن کی تلاوت یا سماعت، تسبیحات، درود، دعائیں، استغفار اور بخشش. یہاں پر احرام چکے اتر چکا ہے، اب حجاج اکرام تلبیہ نہیں پڑھیں گے لیکن ذکر الہی مختلف شکل میں جاری رکھے گا.
تو اللہ نے فرمایا جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں سے بہت فرق ہے۔ اب اس کے بعد دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ حج کیا ہے؟ حج باقی عبادات کی طرح دعا کی قبولیت کا ایک بہت خوبصورت طریقہ اور موقع ہے۔ تو حج میں دعاؤں کا ادب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں سے بہت فرق ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ کیسے دعائیں کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ہاں وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا کی خیر و برکت دے۔ حج میں گئے ہیں، حج میں دعائیں کرتے ہیں اپنے دنیا کے کاروبار کی، کوٹھیوں کی، جائیدادوں کی، اپنے بچوں کی، بس دنیا کی دعائیں کر کے آ جاتے ہیں۔ ہاں کیا خیال ہے؟ قبولیت دعا کا موقع ہے، دنیا تو مانگنی ہے، ضرور مانگیں، بیماروں کی شفا بھی مانگیں، گمراہوں کی ہدایت بھی مانگیں، دنیا کی آسانیاں اور سہولتیں بھی مانگیں، نعمتوں کے زوال سے دعا بھی مانگیں، سب کچھ مانگیں، لیکن صرف دنیا تو نہ مانگیں۔ کتنا خوبصورت دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے ایک دعا کرنے والا حاجی تو ایسے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں ہی سب کچھ دے دے۔ اللہ نے کہا جو صرف دنیا مانگ کے آئے گا، اللہ نے فرما دیا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تم مانگ کے ہی دنیا آئے ہو، بس تمہاری دنیا تمہیں وہاں پہ دے دوں گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، لیکن انہی حاجیوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، کیا کہتا ہے؟ ایک دعا جس کو اللہ نے پسندیدہ قرار کر کے کوٹ آن کوٹ کہا ہے کہ کوئی ایسی خوبصورت دعا بھی کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو گویا یہ پسندیدہ دعا بھی ہے حج کے لیے، اور پسندیدہ ترجیح اور پیمانہ بھی ہے ایک حاجی کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ بہتر شخص کون سا ہے، بہتر اور عمدہ دعا کس کی ہے؟ جو دنیا بھی مانگتا ہے، آخرت بھی مانگتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آخرت میں کیا کر؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ ایسی دعا اور ایسے دعا کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہوں میں، کہاں پہ؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ اپنا حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ تو گویا یہ دعا وہ ہے جو اللہ نے حج کے احکامات اور مناسک جہاں اللہ بتا رہا ہے، حج کی غلط رویاں جہاں اللہ ہائی لائٹ کر کے صحیح طریقے سمجھا رہا ہے، وہاں اللہ نے جو صحیح دعا خود مینشن کر کے بتائی ہے وہ کوٹ کی گئی ہے۔ گویا یہ دعا ایک حاجی کے لیے کثرت سے کرنا پسندیدہ ہے، صرف قرآن میں تجویز نہیں کی گئی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی حج کے دوران یہ دعا کثرت سے کرنا ثابت ہے، خاص طور پہ طواف کے دوران، آخری چوتھا حصہ چکر کا، سعی کے دوران، اور پھر وقوف عرفات میں بھی یہ دعا کرنا کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات، یہ دعا بھی ثابت ہے اور یہ پیمانہ بھی ثابت ہے کہ ایام حج میں احرام کی حالت میں جب دعاؤں کی قبولیت کی لاٹری نکلی ہوئی ہے تو صرف دنیا نہیں مانگنی، کیا مانگنا ہے؟ آخرت بھی ساتھ مانگنی ہے، یہ دعا بھی لازم رکھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو دعائیں مانگیں ان میں اعتدال کے ساتھ دنیا کے ساتھ آخرت کو شامل رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما، غم آخرت سے آشنا کر دے، اور اللہ سفر عدم کی تیاری ہم سب کے لیے آسان اور ممکن کر دے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وہ جو تھوڑے سے گنتی کے دن ہیں، کتنے ہیں؟ 11، 12، 13، ان میں کیا کرو؟ ان میں اللہ کا ذکر کرو۔ اب ذکر کتنے دن کرو؟
دونوں آپشنز بتائی گئیں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن کہ جو 2 دنوں میں جلدی کرے، یعنی 11-12 کے بعد 12 ہی کو منا سے نکل جائے. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی 11 سٹے کرے منا میں، 12 سٹے کرے اور پھر 12 کو وہ منا سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس کے مناسک حج پورے بھی ہو گئے. لیکن اللہ نے فرمایا وَمَن تَأَخَّرَ جو تاخیر کرے، یعنی 12 کو نہ نکلے، تاخیر کرے، کیا کرے؟ 13 کو نکلے. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. گویا دونوں آپشنز موجود ہیں. 12 کو نکلنا بھی درست ہے بشرطے کہ ان دنوں میں رمی بھی کی جائے گی، مناسک پورے کیے جائیں گے، ذکر کیا جائے گا، تسبیحات اور دعائیں کی جائیں گی. تو یہ سارے کرتے کرتے اگر کوئی 12 کو نکلنا چاہتا ہے تو 12 کو نکل جائے گا، کوئی گناہ نہیں ہے، مناسک پورے ہیں. اور اگر وہ 11 کو بھی نکلے گا تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں کہ اس نے زیادتی کر لی. اس نے زیادتی کر لی، نہ اس کی زیادتی پر اور تاخیر پر گناہ. دونوں چیزیں کی جا سکتی. 13 تک رہنا زیادہ اجر اور ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا، 12 تک رہنا مناسک کی تکمیل کی کمی کی وجہ نہیں بنے گا. دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں. اصل میں دین بہت پریکٹیکل ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنے ذاتی تجربے سے بھی چیزیں ایکسپیرینس کرتا ہے. ہمیشہ جب منا کے میدان میں لوگ قیام کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے مشقت اور تھکاوٹ والے دن ہوتے ہیں. 8, 9, 10, 11, 12, 5 دن اپنی رہائش گاہ سے، اپنے کمرے اور اپنے واش رومز اور ان تمام چیزوں سے دور. بہت ہیکٹک ہوتا ہے، بہت مشقت طلب اور تھکانے والا عمل ہوتا ہے. اب اکثریت کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ 12 کو چلے جائیں، اور 12 تاریخ کو واپسی پہ اتنا رش اور اتنا ازدحام ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کمزور ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان کا شاید اس رش میں واپس جانا مشکل ہے اور زیادہ مشقت طلب ہے. اور یا ویسے ہی کوئی شخص ایک دن اور بھی رہنا چاہتا ہے. تو ایسے ملی جلی حالتوں کے لیے اللہ نے آپشن دے دی، چاہے تو 12 کو چلے جاؤ، چاہے تو 13 کو چلے جاؤ. دونوں میں گناہ بھی نہیں ہے، دونوں میں اضافہ بھی نہیں ہے اور ایک میں کمی بھی نہیں ہے. دونوں پرمیسیبل ہیں. اللہ نے فرمایا بشرطے کہ تم جلدی چلے جاؤ یا دیر سے چلے جاؤ، کیا کرو؟ بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ گزارے ہیں. اللہ کی نافرمانی سے بچو، خوب جان رکھو، ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. جیسے میدان عرفات میں اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہو، یہیں تو جبل رحمہ ہے، اسی پر تو اللہ کا عرش ہوگا. تو وہیں پہ تمہیں آج حاضر کیا گیا ہے تاکہ تمہیں قیامت کے دن کی حاضری کی یاد دہانی کروائی جائے. اور یہ یاد رکھو اس پورے حج کے مناسک کو پورا کرنے کے بعد، جیسے آج یہاں حاضر کیے گئے ہو، قیامت کے بعد کلمہ کن ہوگا سور کے پھونکے جانے کے بعد، اور تم سب کو اسی طرح وہاں حاضر کیا جائے گا. یہ حج ہے جو تربیت کرتا ہے، یہ حج ہے جو ٹریننگ کرتا ہے، یہ حج ہے جو افراد کی سطح پر اور امت کی سطح پر تربیت اور ٹریننگ کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور بہت سے فائدے اور بہت سے برکات اور فیوز کا ذریعہ بھی بنتا ہے. اجر اور ثواب تو الگ، اس پہ تو بات ہو چکی، لیکن حج کا یہ سارے کا سارا پروسیس ڈے 1 سے لے کے لاسٹ ڈے تک ہر سطح اور ہر پلیٹ فارم کے لیے بہت زیادہ فائدے دیتا ہے، بہت زیادہ تربیتوں کا ذریعہ بنتا ہے. اگر آپ اجتماعی سطح پر دیکھیں، امت کی سطح پر دیکھیں تو حج سے ملنے والے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، اتحاد امت مسلمہ. سارے گلوب سے، ساری دنیا سے ایک جیسے لباس پہن کر حاجی جب لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے ہمارا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اتحاد، امت مسلمہ کے اتحاد کا ذریعہ بن جاتا ہے حج. یونٹی آف دا مسلم ورلڈ کا ذریعہ بن جاتا ہے حج.
وہ جو فلسفہ سکھایا، قبلہ بھی ایک کر دیا، حج بھی ایک جگہ پہ کر دیا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ مقصد حج سے پورا ہوتا ہے، بدرجہ اتم یہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ دوسری بات، صرف اتحاد نہیں، آپس کا اتفاق بھی، آپس کا اتفاق، بھائی چارہ، مسلم بردرہڈ، فریٹرنٹی، اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ گرو کرتا ہے، بڑھتا ہے۔ یہ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، آپس میں تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، اور پھر کیسے مساوات کے ساتھ ہوتا ہے، ٹوٹل ایکوالٹی، مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ، رنگ، نسل، ذات، پات، اونچ نیچ، برادری سب ختم ہو جاتی۔ تو یہ وہ تصور ہے، فرقہ واریت کا خاتمہ، امت کی سطح پر، ریاست کی سطح پر سب آتے ہیں، ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر تقلید کا گروہ، وہ وہاں پہ آ کے جن کی نمازیں الگ تھی، جن کی مسجدیں الگ تھی، جن کے تصورات الگ تھے، وہ یہاں پہ ایک امام حرم کے پیچھے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اتحاد بھی ہے، اتفاق بھی ہے، مساوات بھی ہے، رنگ و نسل، کریڈ، کاسٹ، کلر، سب کا خاتمہ۔ پھر اس کے بعد آپس کی بھائی چارہ، محبت، تعلق، بانڈ سٹرونگ ہو جاتا ہے امت کے درمیان۔ اور صرف یہ نہیں، اتحاد امت، اتفاق امت اور قوت امت مسلمہ کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ مظہر ہے اتحاد مسلمہ کا۔ پوری دنیا، پوری کی پوری دنیا، اینٹائی اسلام ورلڈ، یہود، ہنود، نصارہ، وہ حج کو دیکھتے ہیں، وہ حج میں آمد مسلمانوں کی دیکھتے ہیں کہ کیسے دنیا کے کونے کونے سے یہ شدائی، یہ فنیٹک اپنے رب کا وضع کردہ لباس کہہ کے لبیک لبیک کہتے ہوئے آ رہے اور شدائیوں کی طرح چکر کاٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ سال میں ایک دفعہ حج دیکھتے ہیں نا وہ یہودی عیسائی، باقی کا سارا سال مسلمانوں سے ڈرتے اور لرزتے اور پھر پلاننگیں کرتے رہتے۔ یہ اظہار کا ذریعہ ہے۔ وہ جو ایک سمندر ہوتا ہے نا مسلمانوں کا، وہ ساری دنیا کے دشمنوں کو دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھ لو یہ اتنے مضبوط ہیں، یہ دیکھ لو یہ اتنے قصیر ہیں، یہ دیکھ لو یہ اتنے متحد ہیں اور یہ اتنے طاقتور ہیں۔ باقی کی سارا سال وہ ڈرتے بھی ہیں، وہ لرزتے بھی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف پھر سازشیں کرتے ہیں۔ ان کو تو سمجھ آ جاتی ہے، جو کٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی۔ اصل بات یہی، وہ تو دیکھ کے مسلمانوں کو ڈر بھی جاتے ہیں، لرزتے بھی ہیں اور پلاننگیں بھی کرتے ہیں، جو کٹھے ہوئے تھے ان کو پلے نہیں پڑتا۔ اس کے بعد یہ جو مسلمان ساری کرۂ زمین سے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو ایک موقع مل جاتا ہے، ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے، جہاں ساری دنیا کے مسلمان، تاجر، بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، فیکٹری اونرز، وہ سب اکٹھے ہیں تاکہ ان کی تجارت، ان کا بزنس آپس میں بڑھے، ان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، ان کی امپورٹس بڑھیں گی، ان کا ٹریڈ بڑھے گا، ان کی انڈسٹری فروغ پائے گی، تو مسلمانوں کی تجارت بڑھ جاتی ہے، ان کی انڈسٹری، ان کا ٹریڈ بڑھ جاتا ہے، اور اس سے مسلمان معاشی طور پر ان کی اکانومی سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ پھر ساری دنیا کے مسلمان، علماء، مجاہدین، یہ سب یہاں جمع ہوتے ہیں تاکہ امت کے جو مسائل ہیں نا، اس دور میں، اس سال میں، ان حالات میں جو امت کے مسائل ہیں، جو کرائسسز ہیں، جہاں جہاں ریاستوں میں مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، لیمیٹیشنز اور سینکشنز اور پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں اکٹھے ہو جاؤ، امت کے مسائل کا حل کرو، تھنک ٹینک سے اکٹھے بیٹھو اور حل کرو۔ غزہ کا کیا حل کرنا ہے، دیکھو سیریا کا کیا حل کرنا ہے، دیکھو کشمیر کے مسئلے کا سلوشن ڈھونڈو، یہاں پہ اپنا دماغ اکٹھا کرو۔ یہ مقصد ہے حج کا، جو شاید سارا سال امت کے افراد کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ میسر اور اویلیبل نہیں ہوتا۔ لیکن بس افسوس، صد افسوس، حج آتا ہے اور حج چلا جاتا ہے، گزر جاتے ہیں ایام حج، ساری دنیا کے مسلمان، حکمران، اکابرین، مجاہدین، علماء اکٹھے ہوتے ہیں
لیکن اتحاد پھر بھی نہیں ہوتا. ریاستوں کے نعرے پھر بھی ویسے ہی رہتے ہیں. اتفاق، یگانگت، بھائی چارہ ویسے ہی نہیں نظر آتا. ویسے ہی ایک ریاست کو جلایا، تڑپایا، خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، لیکن کوئی اتحاد نہیں، کوئی پرواہ نہیں. یہ مقصد تھا کہ متحد کرنا ہے، لیکن اتحاد پھر بھی نہیں. اور پھر مساوات بھی نہیں. فرقہ واریت وہاں سے ہو کے آنے کے بعد وہی مسلک، وہی دھڑے، وہی فرقے، سب وہی الگ الگ، وہی خون کی ہولی، آپس میں گردنیں کاٹنا، آپس کے نہ تجارت فروغ پاتی ہے. اور پھر اتنے بڑے بڑے علماء اور اکابرین اور مجاہدین جمع ہونے کے باوجود بھی امت کے مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں. ہم اپنے مسائل کا حل نہیں کرتے. آج تو اتنا درد دل میں اٹھتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت، سعودی عربیہ کی حکومت کی طرف سے امریکہ کی ڈکٹیشن پہ لکھایا ہوا خطبہ، ایسا ہی کہوں گی میں، امریکہ مائی باپ کی ڈکٹیشن پہ لکھایا ہوا خطبہ، جب امریکہ کی پالیسیز کے مطابق لکھایا ہوا خطبہ حجۃ الوداع بنا کر پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے. نہ وہاں افغانستان کی بات، نہ وہاں کشمیر کی بات، نہ وہاں فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی روداد. حج تو اپنا مقصد کھو بیٹھا. اللہ کے حکم سے تو مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم وہ مقاصد حاصل کرنے سے امت کی سطح پر بھی آ رہی ہیں. تو یہ تو اجتماعی فائدے تھے. انفرادی فائدے، ایک مسلمان کو، ایک مسلمان فرد جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے حج کیا تربیت کرتا ہے. تربیتوں کا ایک سمندر ہے جو حج کرتا ہے. ڈے 1 سے حاجی کی تربیت کرنا شروع ہو جاتے. پہلا دن، جس دن حج کی اپلیکیشن دیتے وقت اس کے اخراجات جمع کروائے جاتے ہیں، تو یہ کس کی تربیت ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے صدقہ، خیرات، جہاد بالمال. یہ سب سے پہلا عمل ہے، اور دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے جو حج کا تربیت کرتا ہے، دل کو مال کی محبت سے خالی کر کے اللہ کی راہ میں للہ فلہ مال خرچ کرنے کی تربیت، پہلی تربیت. اس کے بعد اگلا مرحلہ، جب حاجی اپنے گھر سے نکل آتا ہے، حج کے سفر کے لیے چلتا ہے، تو یہ کتنی بڑی تربیت ہے، ہجرت فی سبیل اللہ کی. اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو، اپنی فیکٹری کو، اپنی انڈسٹری کو، اپنے آفس کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو اللہ کے سپرد کر کے، اللہ پر توکل کر کے نکل آتا ہے. کس کی تربیت ہے؟ ہجرت فی الارض. انفقوا فی سبیل اللہ کی بھی تربیت ہو گئی، اور ہاجروا فی سبیل اللہ کی بھی تربیت ہو گئی. پھر سارا کچھ چھوڑ کے وہ حاجی تنہا نکل جاتا ہے. نہ وہ گھر ہے، نہ وہ کمفرٹس ہیں، نہ وہ لگژریز ہیں، نہ وہ ایمینٹیز ہیں، نہ وہ سہولتیں ہیں. کیا تربیت ہو رہی ہے؟ شکر کی، ذکر کی، صبر کی، اور سب سے بڑھ کے توکل کی. وہ سب چیزیں جن پر میں اتنی ڈیپینڈنٹ تھی، وہ میں سب چھوڑ آئی ہوں. مجھے اللہ پر بھروسہ ہے. حسبی اللہ، حسبنا اللہ. گھر بھی پیچھے چھوڑ دیا، جائیداد اور پراپرٹی گھر والے بھی چھوٹ گئے، مجھے اللہ کافی ہے. یہ حج توکل کی تربیت کرتا ہے. اور پھر تھوڑا بھی مل جائے اس میں بھی گزارا ہو جاتا ہے. قناعت کی تربیت. اور پھر حج کا لباس، حج کی رہائش کا وہ سب کچھ، وہ زبردست تربیت کرتا ہے. کس چیز کی؟ سادگی کی. حج میں جب جاتے ہیں، سیدھا سادہ درویشانہ لباس پہن کر بھی میری شان میں کوئی کمی نہیں ہوئی. ہاں، میرے درجے، میرے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ الٹا کیا ہوا، اس نے تو میرا درجہ اللہ کے ہاں اور بڑھا دیا. تو سادگی،
لباس کی سادگی، طعام کی سادگی، قیام کی سادگی، کتنی چیزوں کی سادگی ہے جو ہمیں ہمارا حج سکھا دیتا ہے. لیکن افسوس ہے نا، ادھر حج نے ہمیں سادگی سکھائی لباس کی، اور حج سے واپسی پر وہ وہیں کی وہیں. واپسی پہ یہ ٹینشن، اتنے ریسیو کرنے والے آئیں گے، میرا ڈیزائنر ڈریس ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور وہاں پہ ریسیو کرنے والوں کے پروٹوکول میں کپڑوں اور چہرے، اور اللہ اکبر، وہ تربیت تو ساری وہیں کی وہیں رہ گئی میقات کے اندر. تو حج تربیت کرتا ہے سادگی کی، اور پھر عاجزی کی. عاجزی، انکساری. ایک سیاہ فام حبشی، غریب امیر، سب برابر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، وہ جو نماز کی جماعت تربیت کرتی ہے وہی حج تربیت کرتا ہے. طواف کر رہے ہیں تو امیر غریب میں کوئی فرق نہیں، حاکم محکوم میں، آقا غلام میں کوئی فرق نہیں. یہ حج ہے جو تربیت کرتا ہے عاجزی کی، انکساری کی. تکبر کو نکال کے ایسے پھینک دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ حج نظم و ضبط کی، ڈسپلن کی، پابندی وقت کی، محنت کی، مشقت کی، اللہ کی رضا کے لیے اونچ نیچ، گرمی سردی، بھوک پیاس برداشت کرنے کی، صبر کی. اور پھر یہ سارے کا سارا حج ذکر کی تربیت کرتا ہے، عبادات میں خشوع خضوع. ایکچولی وہ حرم جس کو ہم اپنا قبلہ بناتے ہیں، آنکھوں سے اپنے سامنے، وہ دل اس حرم سے جڑتا ہے، دل نماز سے جڑتا ہے، اللہ کے ساتھ بانڈنگ مضبوط کرتا ہے. اور پھر میدان عرفات میں فکر آخرت کی یاد دہانی، فکر آخرت کی یاد دہانی. جیسے اللہ نے آج یہاں جمع کیا، وہاں پہ بھی قیامت کے بعد نفخ فی الصور، سور کے پھونکے جانے کے بعد اللہ مجھے پھر یہاں جمع کرے. دعاؤں کی تربیت، اپنے توبہ استغفار کی تربیت. یہ تو ایک سمندر ہے تربیت کا، جو ایک فرد، مسلم فرد کی تربیت سے لے کے مسلم معاشرے کی تربیت سے لے کے ایک امت کے لیے بہترین آپشنز پرووائڈ اور اویلیبل کرتا ہے حج. میں جب حج کے حوالے سے بات کرتی ہوں، یا میں جب حرم کے حوالے سے بات کرتی ہوں، تو مجھے ہمیشہ یہ پرسیپشن کچھ اس طرح لگتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حرم کا تعلق پوری امت مسلمہ کے ساتھ بالکل ویسا ہے جیسے دل کا جسم کے ساتھ. کیسا ہے تعلق؟ حقیقتاً ایسا ہی تعلق ہے. اگر آپ ان پورے مناسک حج اور عمرے میں بھی دیکھیں اور حرم کو امت کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں تو اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم. لائک اگر آپ دیکھیں انسان کے جسم میں اور دل کا آپس میں کیا تعلق ہے. انسان کا دل، اس میں سارے جسم سے خون گردش کر کے کہاں آتا ہے؟ سارے جسم کا گندا کاربن ڈائی آکسائڈ، جس میں توانائی بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، نیچے کے دھڑکا، اوپر کے دھڑکا، بازوؤں کا سارا خون جو ہے وہ رش کر کے دل میں آ جاتا ہے. دل سینٹر ہے، دل کی دھڑکن لب ڈب، وہ دل دھڑکتا ہے ایک پمپ کی طرح، اور وہ دل اس خون کو سائیڈز پہ دونوں لنگز کی طرف پمپ کر دیتا ہے. لنگز میں یہ خون جاتا ہے، اور جو گندا میلا خون ہوتا ہے وہ لنگز اور پھپھڑے اس کو بالکل صاف ستھرا نتھرا خون کر کے واپس دل میں بھیج دیتے ہیں. اب دل میں پھر وہ خون آتا ہے، دل پھر پمپ کرتا ہے، اور وہ خون، صاف خون کو، جو کیا ہے، جو صاف بھی ہے، جو آکسیجن، توانائی، قوت، حرارت سب کچھ دینے والا ہے، یہ صاف ستھرا خون جو ہے وہ دل سارے جسم کے حصوں، ٹکڑوں، اعضاء میں منتقل کر دیتا ہے. ایسا ہی نہیں ہے حرم کے ساتھ بھی معاملہ؟ حرم کے ساتھ ایسا ہی ہے نا. ساری دنیا سے
وہ نارتھ سے، ساؤتھ سے، ایسٹ سے، ویسٹ سے، سارے قرائے ارض سے لوگ دوڑتے ہوئے، گردش کرتے ہوئے، کمزور ایمان ہے، زیاں کار ہے، گناہ گار ہیں، ایمان کمزور ہے، وہ سارے حرم میں آتے ہیں۔ حرم انہیں کیا کرتا ہے؟ وہ پمپ کر کے انہیں منا، عرفات، انہیں مزدلفہ، منا یہاں پہ بھیجتا ہے۔ یہاں پر وہ کیا ہوتے ہیں؟ کل حدیث پڑھی تھی کہ حج کرنے والا کیسا ہے؟ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوا۔ دل ان کو ان تمام جگہوں میں بھیجتا ہے، یہاں سے یہ صاف ستھرے ہو کر ایمان کی قوت، تمام کی توانائی، حرارت، شیطان کے مدافعت کی طاقتیں اور صلاحیتیں لے کر یہ سارے واپس حرم میں آتے ہیں۔ طواف زیارہ کرتے ہیں، طواف سعی کرتے ہیں، اور پھر طواف وداع کرنے کے بعد ہارٹ پمپ کر کے ان تمام عازمین حج کو واپس اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے معاشروں، اپنے اپنی ریاستوں میں بھیج دیتا ہے۔ اب یہ ایمان لوگوں میں منتقل کرو، اب یہ دین جو، یہ تربیتیں اور یہ تزکیہ جو تمہیں اس حرم کے ساتھ، اس حج کے ساتھ جڑ کے ملا ہے، یہ لوگوں میں ٹرانسفر کرو۔ تو یہ دل کی طرح ایک حرم کی عمارت پوری امت کے ساتھ وہی تعلق رکھتی ہے جو دل جسم کے ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اس حرم کی پاسبانی کے لیے امت مسلمہ کو واحد اور متفق ہونے والی امت بنا دے۔ اللہ جو ہماری کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں افرادی طور پر اور اللہ اجتماعی اور امت کے طور پر، اللہ ان کو درگزر فرما۔ اللہ ہم میں سے جو حج اور عمروں میں تیرے گھر میں حاضر ہوئے، ہماری حاضریاں قبول فرما لینا۔ الہی ہماری حاضریاں قبول فرما لینا۔ یا اللہ جو حج اور عمرے ہم نے کیے، اللہ ان کی تربیتوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین، جو میرے پیارے، میرے عزیز تیرے گھر کی مہمان نوازی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں، اللہ ان کو بھی مہمان نوازی کے اور حاضری کے پروانے عطا فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ فیس بک، آپ کو ہماری انتظامیہ کی طرف سے ہمارے فیس بک کے کویسچن آنسرز کے گروپ، اس کا لنک آئے گا، کائنڈلی اس کو کلک کریں۔ وی ول ایکسیپٹ یور انویٹیشن، اور ہمارے اس کویسچن آنسر کے گروپ میں شامل ہو جائیے۔ اس میں ایڈ ہونے سے ایک تو ہمارے ان لائیو سیشنز میں، جیسے آپ ہماری یہ ریکارڈنگ آپ کو مل رہی ہے، ویسے ہی ہمارا کویسچن آنسر سیشن بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ٹوائس اے ویک، ایوری منڈے اینڈ ایوری ٹیوزڈے، اس کلوز جو فیس بک کا گروپ ہے اس میں ہم اس کو براڈ کاسٹ کریں گے، سو دیٹ لائک یو کین جسٹ اسٹے ود اس۔ صرف آپ ہمارا کورس اور اس کا لیکچر نہ سنیں، اس کے بعد جو ہمارا کویسچن آنسر سیشن ہے وہ بھی آپ اس گروپ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس گروپ کے لنک کو ایکسیپٹ کیجئے، اس گروپ میں انٹر ہو جائیں۔ ایک تو ہمارے یہ کویسچن آنسر سیشنز آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے، اور سیکنڈلی اس میں آئی تھنک اف ناٹ لیس دین لائک 1000-2000 سوال اس میں رینڈملی جو آپ کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں ہمیشہ، یو کین آلویز اسکرول اینڈ فائنڈ سی دوز کویسچنس آلسو۔ وہاں پہ وہ سارے کویسچنس موجود ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور وہاں پہ پوری ان چیزوں کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ سو پلیز نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم زوم سیشن کی بجائے ہم اپنے فیس بک کے گروپ ہی میں براڈ کاسٹ اپنا کویسچن سیشن کریں گے۔ آج ہم سیشن اس لیے نہیں کر رہے سو دیٹ آپ اس گروپ میں انٹر ہو جائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے نیکسٹ ہفتے سے منڈے ٹیوزڈے کو یہ لائیو سیشن ہمارا پروسیڈ کرے گا۔ فی امان اللہ۔ اینڈ دین مور اوور آئی ول آلسو ریکویسٹ کہ آپ پلیز، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں نا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو تم تک پہنچتا جاتا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو میرا خیال ہے آج تو یہ شیطان کا آلہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس آلے میں
ہمیں اپنی نگاہوں کو اور کانوں کو بہت ضبط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس دعوت اور تبلیغ کا بھی بہت کنوینئنٹ اور ایزی پلیٹ فارم اویلیبل ہے. آل وٹ یو نیڈ ٹو جسٹ اسپریڈ دس از لائک واٹ، آپ کو صرف شیئر پہ کلک کرنا ہے، اور اس شیئر کے کلک کرنے کے ساتھ آپ کے پیج سے وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں اور لاکھوں تک پہنچے گا، اور پھر انشاءاللہ نیکی کا رستہ دکھانے والا بھی ویسا ہے جیسے نیکی کرنے والا. تو اس میں ضرور سستی بھی مت کیا کریں، اور میرا خیال ہے بخل بھی مت کیا کریں. اللہ ہمیں سستی، کاہلی سبھی سے بچائے، اور دین کی دعوت کی اشاعت میں اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں سے بچائے. سو پلیز ڈو ہیلپ us spread these words of Quran and Hadith as far as you can. فی امان اللہ.